أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الفاظ کے معنی احل حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتیں، صیام کی راتیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ الرفث بہت ہی جامع کلمہ ہے۔ الرفث جو انسان اپنی زوجہ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ الرفث بیوی، میاں بیوی کے سارے تعلقات۔ الرفث جس میں مباشرت، مجامت شامل ہے۔ الی نسائکم تمہاری بیویوں سے، ہن وہ تمہاری بیویاں جو ہیں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے ہی آپ کی، فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وسعت کر دی، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن پس اب، باشروہن ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور چاہو، ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتموا الصیام روزہ مکمل کرو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد اور تم معتکف ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کے پاس بھی نہ جاؤ،
کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون بچے رہیں۔ اب اللہ کے فضل سے اس کی مختصر سی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ آیت کا آغاز احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ شروع میں اسلام کے آغاز میں مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ روزوں میں اپنی بیویوں کے پاس جائے مجامت کے لیے، یا جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان میں سب وہ شامل ہیں، تو یہ ان کے لیے شروع میں حرام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب دیکھا کہ یہ مومنوں پر مشقت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں مشکلات پیش بھی آئیں کہ شروع میں صرف مغرب سے لے کے عشاء تک کھانے کی اور مباشرت کی اجازت تھی، عشاء کے بعد یا پھر جب سو جاتا ہے بندہ اس کے بعد پھر روزہ کنٹینیو مغرب تک۔ تو یہ بہت مشقت کی بات تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں تخفیف کر دی اور یہ اجازت دے دی کہ روزوں کی راتوں میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور مباشرت کر سکتے ہیں، چاہے وہ سوئیں یا نہ سوئیں، یا یوں سمجھے عشاء کے بعد بھی اب وہ سارے معاملات حلال کر دیے گئے طلوع فجر تک۔ تو اس لیے آیا آگے فتاب علیکم۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں، ہن وہ عورتیں لباس لکم یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رخصت کے طور پر یہاں پہ یہ فرما دیا کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، اس لیے راتوں کا جو رمضان کی راتیں ہیں، روزوں کی جو راتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے میاں بیوی کے تعلقات اس میں رخصت عطا کر دی گئی۔ اور یہاں پہ بہت ہی بلیغ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو لباس قرار دیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہیں اپنے جسم کے ایک دوسرے کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ لباس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کا ذکر اور لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے کہ رات کو کیا ہوا، یہ ہوا، جیسے کہ عام طور پر جاہلیت میں معاشرے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اپنے لباس کو اتارنا ہے اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں ان کی پردہ یعنی اپنا فاش کرنا ہے۔ تو اس لیے جو بات پردے کی ہے اس کو پردے میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم تختانون انفسکم، تو یہ جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے ہو اپنی آپ کی، کہ جب یہ ممانعت تھی کہ روزوں کی راتوں کو میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھنے ہیں، تو کچھ لوگوں سے اس بات کا لحاظ نہ رکھا گیا
اور انہوں نے یہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے جو ان کے لیے نقصان دہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیے تھے اس وقت تک، تو یہ کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اب یہ آسانی آ گئی کہ اب تمہارے لیے معاملہ وسیع کر دیا، جو تمہارے لیے گناہ کی بات تھی، رات کو میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا روزوں کے ایام میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور وہ جو حرمت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اب تمہارے لیے اس میں گناہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وعفا عنکم، جو پہلے ہو چکا خیانت والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ فالآن، اب یعنی اب اس حکم کے آنے کے بعد، اس رخصت کے بعد، اس وسعت کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسانی کر دی ہے، فالآن باشروہن، ان سے آپ اپنے تعلقات قائم کریں، ان سے مباشرت کریں، اب آپ کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس میں باشروہن میں وہ سارے معاملات شامل ہیں جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ جی، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس میں ایک تو میاں بیوی کا تعلق ہے مباشرت کا، وہ اس میں جواز آ گیا، اور اس سے جو بھی ان کو چھونا ہے ہر طرح۔ اور وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی اپنی بیویوں سے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے نصیب میں کر دیا ہے، اولاد میں سے، اور حصول ذریت کہہ لیں، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ وہ جو تعلق ہے جائز، اس سے آپ وہ چاہیں کہ تاکہ آپ زنا سے اور فحاشی سے محفوظ رہیں اور اپنی بیویوں سے صرف تعلق رکھیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب یہ وقت ہے جس میں روزوں میں انسان کھا پی سکتا ہے، اور وہ ہے سفید دھاگے کا کالے دھاگے سے فرق ہو جانا فجر کے وقت۔ تو اس میں اس سے مراد وہ فجر کی سفیدی اور رات کی سیاہی کا جو ہے وہ فرق ہو جانا ہے، طلوع فجر یعنی صبح صادق۔ اس سے یہ نہیں کہ آدمی دھاگا لے لے کالا اور ایک سفید اور ان کو ملاتا رہے، ظاہر جو لغت سے وہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سفید دھاگے سے کالا دھاگا میں فرق آ جائے، لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد صبح صادق ہے۔ رات کی تاریکی کو الخیط الاسود کہا گیا، اور صبح کی سفیدی کو جو فجر میں طلوع ہوتی ہے صبح صادق میں، اس کو الخیط الابیض کہا گیا۔ اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم پھر یعنی جب طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد اتم الصیام، اپنا روزہ مکمل کرو، یعنی وہ ساری محرمات جو روزے کی حالت میں ممنوع ہیں ان کا اہتمام رکھو، ان میں کھانا پینا ہے اور مباشرت ہے اور میاں بیوی کے سارے تعلقات ہیں۔ اور یہ کب تک ہے؟ الی اللیل، انتہا الغایہ کے لیے الہ ہوتا ہے، یعنی رات تک، اور رات جو ہے وہ غروب شمس ہے، غروب شمس۔ تو جب سورج غروب ہو جائے تو پھر انسان کو جلدی کرنی چاہیے روزہ افطار کرنے میں، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت میں، یہود جو تھے وہ تاخیر کرتے تھے افطار میں،
تو جب سورج غروب ہو جائے تو پھر فوری طور پر افطار کرنا ہے الی اللیل، یعنی غروب آفتاب تک۔ یہ لیل سے مراد شام ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح واضح چیزیں بتا رہا ہے کھول کھول کر، تاکہ کسی کے سامنے یہ ابہام نہ رہے اور اسے نہ پتا ہو کہ کون سا معاملہ گناہ کا ہے۔ اب اعتکاف کے مسائل بھی روزوں کے ساتھ ہی بیان کیے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دینا، اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں جیسا کہ معروف ہے، اس میں مباشرت منع ہے۔ جو بندہ معتکف ہے وہ رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا مباشرت کے لیے، ویسے ملاقات کر سکتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملتے تھے، اور اس میں مباشرت کا واضح طور پر لفظ آ گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ فی المساجد، مسجد جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یعنی یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تلکا وہ جو روزے کی حالت میں کھانا پینا وہ حرام ہے، اسی طرح مباشرت حرام ہے، تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی معاملات روزے کو توڑنے والے ہیں وہ ساری کی ساری حدود ہیں، وہ حرام ہیں، ہیں جی۔ تلک حدود اللہ، اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اپنے بندوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور کہا فلا تقربوها، یہ نہیں کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں، روزے کی حالت میں مباشرت نہ کریں، روزے کی حالت میں کھائیں بھی ہیں نہ، بلکہ کہا فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی مباشرت سے پہلے جو معاملات ہیں بوس و کنار کے، اس سے بھی گریز کرنا ہے، تو یہ اس میں مبالغہ ہے۔ فلا تقربوها، ان کے بالکل قریب بھی نہیں جانا، تاکہ اللہ کی جو حدود ہیں نا، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائی کہ ہر جو بادشاہ ہے اس کی زمین ہوتی ہے جی، تو اگر کوئی چرواہا اس حدود کے پاس، اس زمین کے آس پاس چروا رہا ہے جو بادشاہ کی زمین ہے، تو اس کی جو ریوڑ ہے کسی وقت بھی وہ حد کراس کر کے اس میں جا سکتی ہے، تو اس لیے ان حدود سے دور ہی رہیں تاکہ اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، اس کھیت میں نہ چلے جائیں جو ممنوع ہے۔ فلا تقربوها، تو محرم جو حرام جو چیزیں ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا، تو یہ نہیں ہے محرمات سے، اور ہر وہ چیز جو اس کے قریب لے جانے والی ہے، اس لیے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حدود سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو جو اس کے قریب کرنے والے عوامل ہیں جو قریب لے جا سکتے ہیں ان سے بھی روک دیا ہے۔ فلا تقربوها كذلك يبين اللہ، اللہ اس طرح بیان کرتا ہے، اللہ اس طرح بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتوں کو، كذلك يبين اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ كذلك،
یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے احکام کی، اور اسے اچھی طرح واضح کر دیا، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچے رہیں۔ اللہ لوگوں کے لیے ابہام نہیں چھوڑتا، اللہ کی آیتیں اسی طرح واضح ہیں جیسے یہ پوری آیتوں میں تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تمہارے لیے بیان کر دیے، تاکہ کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے۔ تو یہ بیان، اس پہ عمل کرنا، یہ انسان کو بچاتا ہے جہنم سے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور ہر طرح کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔